آج اللہ کے فضل و کرم سے ایسی جگہوں میں یہ تبلیغی جماعت والے گئے. آپ میری بات ذرا سن لینا. لاہور ڈیفنس، کراچی میں ڈیفنس ہے، لاہور ڈیفنس میں بھی ہے. ہمارے تو آپ نے گروہوں کو، بلوچوں کو یہ تو جانتا ہے، میرا بھائی جان ہمارے ساتھ رہ چکا ہے. ہم لوگوں کو بولنے کی کوئی تمیز نہیں ہے. آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو، محسوس نہ کریں. ہم لوگ تو بس اپنے بکری چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ہمارا ذہن بھی اس طرح ہوتا ہے. کراچی ڈیفنس الگ ہے، لاہور ڈیفنس الگ ہے. لاہور ڈیفنس میں تبلیغی جماعت چلی گئی. تبلیغی جماعت چلی گئی تو وہاں پر جا کر کے دروازے کھٹکھٹائے. باہر نکلا کرنل، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہے. کرنل صاحب نکلا اور بلوچ نے اس کو فوراً پہچان لیا. چور تھا، ڈاکو بلوچ تھا جو کہ تبلیغی جماعت میں مسلمان. انہوں نے کھٹکھٹایا. کرنل باہر نکلا. کون ہو؟ کہنے لگے تبلیغی جماعت. بھائی مسجد جماعت ہماری آئی ہے، قریبی مسجد میں. بھائی اللہ راضی ہو جائے آپ 5 منٹ تشریف لائیں، ہم غریبوں کی بات سن لیں. کرنل نے یہاں پر امیر صاحب کو سینے میں ہاتھ دیا، ہاتھ دے کر کے دھکا دیا. کہنے لگے جاؤ جہنم میں جاؤ، فرانس میں تبلیغ کرو، برطانیہ میں تبلیغ کرو، وہاں ہندوستان میں جا کر کے. یہاں تم لوگ مجھے تبلیغ کرتے، تمہارے باپ سے زیادہ میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ میں خدا کے حکام کو جانتا ہوں. تم لوگ کس کو تبلیغ کرتے ہو؟ جاؤ فرانس میں. آپ سمجھ رہے؟ ذرا سن لینا، آپ کو مزہ آئے گا. ارے تو نے سارا نظام کر بیٹھ جائے اپنی جگہ پہ. کرنل صاحب نے یہاں پر سینے میں ہاتھ دے کر کے دھکا دیا امیر صاحب کو. کہنے لگے جاؤ جہنم میں، ادھر جا کر کے فرانس میں تبلیغ. مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہو، ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں. آپ میری بات سمجھے؟ ہے بلوچ اٹھا آگے. کہا امیر صاحب ہم کو چھوڑو، امیر صاحب تم ہم کو چھوڑو. کہا اوے کرنل، اللہ اکبر. کہا اوے کرنل. کہا کہا مارچ کے فلان تاریخ کو، یاد ہے آپ کو؟ مارچ کے فلان تاریخ کو کراچی سے تو 2-3 گاڑیوں میں اپنے فوجیوں سمیت، تمہاری فیملی بھی تمہارے ساتھ ہے گاڑی میں، فوجی بھی 1-2 گاڑیاں آپ کے ساتھ تھی. آپ کوئٹہ جا رہے تھے. خزدار سے جب آپ گزرے، فلان پہاڑ پر جب آپ گزرے، آپ کو یاد ہے کہ دائیں بائیں طرف پہاڑوں پر مورچوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کچھ کوئی نقاب پوش، اڑے کوئی نقاب پوش تھا. اڑے تم کو یاد ہے ایسا کوئی نقاب پوش تھا؟ اڑے تم کو یاد ہے کوئی ایسا نقاب پوش تھا؟ اور جب اس نے تم لوگوں کو آواز دی، تمہارے فوجیوں کو کہا، درمیان راستے پر انہوں نے یہ ایک پتھر رکھ کر کے روڈ بلاک کیا تھا، خبردار نہیں گزرنا. فوجیوں کو کہا فوراً ہتھیار ڈالو ورنہ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے وہاں پر گولیوں سے تمہیں چھلنی کر دیں گے. تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ 4-5 فوجی تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور آ کر اڑے. ہم نے تم سے کہا تم موبائل نکالے گا، تم موبائل نکالے گا، تم یہ ہے کہ پیسہ نکالے گا. تم نے تھوڑا سا گڑبڑ کیا، تمہارے منہ پہ ایک آدمی نے تھپڑ مارا نہیں مارا؟ کہنے لگے کرنل حیران ہے کہ یہ ظالم کا بچہ ایک چیز بتا رہا، ایک چیز بتا رہا. کہنے لگے اڑے تمہارے منہ پہ کوئی تھپڑ مارا نہیں مارا؟ کہتے مارا. کہتے اڑے وہ ہم تھا، اڑے وہ ہم تھا. آپ سمجھ رہے؟ وہ کہتا کہ کیا ہے بھائی؟ اڑے وہ ہم تھا. اس وقت تو بدماش تھا، تجھ سے بڑا بدماش میں تھا. تیری جرت میں نے دیکھی، تو قسم اٹھا. تیرے آنسو آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے کرنل کے دل کو فوراً بدل دیا. میرا خالق ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. ابن آدم کے دل سارے میرے خالق کے دست قدرت میں ہے، اللہ جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے. کرنل کے آنسو آگے امیر صاحب کے پاؤں پہ پڑنے لگے. کہنے لگے امیر صاحب خدا الیاس کے قبر پر نور نور اور رحمتوں کی بارش کر دے. الیاس کیسے؟ اس قسم کے بغیرت اور ایسے جانور بلوچوں کو بھی تم نے مسلمان بنا دیا. خدا الیاس پر رحم کرے. اس قسم کے ذلیل بلوچوں کو، اس قسم کے ڈاکوؤں کو تم نے. اللہ اکبر. کرنل نے کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم سے وہ کرنل ٹھیک ہو گیا، لیکن کرنل چلتے چلتے ان کا دوست تو ہو گیا. دوستو کہنے لگے تمہاری بات واقعتاً ایسے جانور کو اس ظالم کے بچے نے میری بیوی کے سامنے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. اس ظالم کے بچے نے ہمارے جیب بھی خالی کی 5 روپے بھی نہیں چھوڑے. قربان جاؤں الیاس کی قبر پہ، قربان جاؤں کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ فوجی لوگ قابو نہیں کر سکے. شاباش شاباش، ان کو تبلیغوں نے ان کو کنٹرول کر لیا. پھر کرنل نے تھوڑی دیر کے بعد مذاق کیا. کہتے اے بلوچ کا بچہ، اڑے تمہارا باپ یہاں سے جائے گا، ابھی میں فوجیوں کو فون کرتا ہوں تم کو پکڑ کر کے تم کو الٹا لٹکائیں گے. تو کیا کہتے ہیں بلوچ کا؟ اڑے تم فوجی کو فون نہیں کرے گا، ہم تمہارا گلا دبائے گا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی ہاں،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقع مجھ سے خود بیان کیا ہے. میں انشاءاللہ آپ سے ملا بھی سکتا ہوں. اللہ کی قسم ایسے بہت سے لوگ ہیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں. آج تبلیغی جماعت میں نے عرض کیا کہ 30 کروڑ سے زائد لوگ آج ایسی جگہوں میں, ایسے بیابانوں میں, بلوچستان کے صحراؤں میں, افریقہ کے جنگلات میں پہنچے, جہاں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس ٹھوس کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کے اذان دے کر کے فریاد کر کے کہتے خالقہ یہاں تو ابو بکر عمر بھی نہیں آئے, ہم یہاں آ سکے, اتنا ہم کر سکتے. آگے دلوں کو پھیرنے والا اور دلوں میں یہ ہے کہ کلمے سے ان کو مالا مال کرنا تیرا کام.